ہوں کہ آج آپ ہمارے پریس کانفرنس میں تشریف لے آئے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ملک پاکستان میں گزشتہ کئی ٹائم سے تاجر دوست ٹیکس کے نام پہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بجلی کے بلوں میں جو ناروا اضافہ اور جو ہمارے بلوچستان کے حالات ہے، اس حوالے سے الحمدللہ آج کا یہ پریس کانفرنس مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ، مرکزی انجمن دکانداران کے صدر سید امردین آغا ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ اس طرف ہمارے ساتھ تاجر اتحاد بلوچستان کے صدر سید حیدر آغا ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ مرکزی انجمن تاجران رحیم آغا گروپ، چونکہ وہ کراچی میں ان کے جنرل سیکرٹری بمائے اپنے وفد کے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ آل بلوچستان پراپرٹی ڈیلرز اینڈ بلڈر ایسوسیشن کا پورا نمائندہ وفد صدر اجی میر حمزہ خلجی کی قیادت میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ کے چیئرمین ہے اجی خدائی دو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ٹکری عبدالحمید بنگلزئی بقائے تمام جو ساتھی ہیں تشریف فرمائیں۔ کاشف چودھری صاحب آج صبح اسلام آباد سے تشریف لائے۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دوں گا کہ سب سے پہلے کاشف چودھری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ، آل بلوچستان دکانداران، تاجر اتحاد بلوچستان اور بلوچستان کی تمام تاجر تنظیموں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے دائیں جانب جناب امردین آغا صاحب، حاجی خدائے دوست صاحب، ٹکری حمید بنگلزئی صاحب، ان کے ہمراہ ساتھ بشیر بنگلزئی صاحب، حاجی امیر محمد صاحب، میر آزاد خان صاحب، سید حیدر آغا صاحب، ولی افغان صاحب، امیر حمزہ صاحب، ارباب جہانگیر صاحب، ملک خان ولی ناصر صاحب، حاجی سعد اللہ صاحب، محمد ارشاد صاحب، سید عبد المنان صاحب اور دیگر تاجر قائدین، صادق آزاد صاحب، حاجی سعد اللہ لہڑی صاحب، سعد اللہ ترین صاحب، موسیٰ جان خلجی صاحب اور میرے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب سید عبد القیوم آغا، ہمارے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب سیف الدین نثار اور اسی طریقے سے حاجی زاہد صاحب اور دیگر تاجر قائدین یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان تمام قائدین کا، بزنس فورم بلوچستان کے قائدین کا بھی مشکور ہوں کہ جو آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو موسیٰ خیل کے اندر اور کل بلوچستان میں دہشت گردی کے ان افسوسناک واقعات کی پاکستان کے تاجروں کی طرف سے مذمت کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان جہاں مسلسل آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، بم دھماکوں نے، دہشت گردی نے یہاں کے عوام اور تاجروں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ یہاں پر لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، لیکن لاشوں کا یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا۔ اور موسیٰ خیل کا وہ پرامن علاقہ، کل وہاں پر جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان واقعات کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں یہ بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے، کہاں پر ہیں وہ کہ جو پاکستان کے ٹیکس گزار سے تنخواہیں صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کا کام ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، لیکن وہ امن قائم کرنے کے اندر برے طریقے سے ناکام نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت بلوچستان سے اور ریاست کے اداروں سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں امن کو قائم کیا جائے اور بلوچستان میں امن کو قائم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے اور ناراض لوگوں کو مناتے ہوئے اور یہاں پر غیر ملکی مداخلت اور غیر ملکی ایجنسیوں کی سازشوں کا خاتمہ کرتے ہوئے بلوچستان میں امن قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہاں بم دھماکے ہیں، یہاں لاشیں گر رہی ہیں، یہاں لوگ پریشان حال ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر تجارت کے مواقع بھی موجود ہیں۔ پورے بلوچستان کے اندر نہ تو صنعتیں موجود ہیں، نہ کاروبار کے وہ مواقع موجود ہیں، اور وسائل سے مالا مال یہ صوبہ کہ جس کے پہاڑ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں،
جہاں سونے کے ذخائر، جہاں لیتھیم اور کاپر کے ذخائر، جہاں پر کرومائٹ کے ذخائر اور دنیا کی ہر قیمتی دھات جہاں پر موجود ہے، جہاں پر بہترین فروٹ دنیا کا موجود ہے، اس خطے کے اندر صنعتیں موجود نہیں ہیں، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں، تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیمی سہولتیں میسر نہیں ہیں، معیاری صحت کی سہولتیں اس صوبے کے اندر میسر نہیں ہیں، تو میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر ترجیحی بنیادوں پر انڈسٹریل زون قائم کیے جائیں، یہاں پر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع قائم کیے جائیں، اور پھر یہ جو بارڈرز کے راستے تجارت ہوتی ہے، جو ہمارے بہت سارے بلوچستان کے علاقوں کے اندر لوگوں کا واحد ذریعہ روزگار ہے، جس کو بند کیا جاتا ہے، بڑی بڑی لائنوں کے اندر ٹرکوں پر سمگلنگ تو جاری رہتی ہے، لیکن وہ جو لوگ تجارت کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں ان کے لیے تجارت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام بارڈرز کے اوپر تجارت کو سسٹمیٹک اور ریگولرائز کرتے ہوئے بلوچستان کے لوگوں کو تجارت کے ذریعے اپنے گھروں کے چولہے چلانے کی سہولت وہ قائم رکھی جائے، اس لیے کہ پہلے ہی نفرتیں بہت ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو تقسیم کرنا ہے، اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے روزگار ایک بنیادی اور امن ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا اس وقت پاکستان کے تاجروں کو درپیش ان مسائل کا کہ جس کے حوالے سے ہم نے 28 اگست بروز بدھ کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ میں یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت حکمران، حکومتوں کے اعلی کار اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہ شاید تاجر تنظیموں کے حکومت سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں بالکل دو ٹوک واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی مذاکرات ہم حکومت سے نہیں کر رہے۔ ہم نے گزشتہ 1.5 مہینے حکومت سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اب 28 تاریخ کی ہڑتال سے ایک دن قبل اگر یہ کہا جائے کہ آئیے بات چیت کے لیے، تو ہم ایسی کسی بات چیت کے لیے، ایسے کسی ڈرامے کے لیے، ایسے کسی لولی پاپ کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے میں تو حکومت کے پاس وقت ہے، وہ تاجر دوست اسکیم کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، وہ بجلی کے بلوں پر لگائے گئے ٹیکسز کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، وہ اسی طریقے سے بجلی کے بلوں کے اندر کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، آئی پی پیز کے وہ معاہدے کہ جس کے نتیجے میں اس قوم کا خون نچوڑا جا رہا ہے، آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ریویو کرنے کے لیے واضح روڈ میپ کا اعلان کرے، تو پھر چارٹر آف ڈیمانڈ کے باقی نکات پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حکومت یہ سمجھے کہ وہ صرف ہمیں مذاکرات کے لیے بلائے گی، کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرے گی، تو ایسے کسی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ 28 تاریخ کو پورا ملک شٹر ڈاؤن ہوگا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اتحاد و اتفاق ہے، یہ جو پورے ملک کی یکجہتی ہے، اس نے ہڑتال سے قبل ہڑتال کو کامیاب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت بھکلائی ہوئی ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتری ہوئی ہے۔ لیکن میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کی طاقت کے بل بوتے پر یا انتظامی مشینری کے استعمال سے نہ تاجروں کی ہڑتال روکی جا سکتی ہے، اور میں واضح طور پر یہ بات کہوں کہ میرے پاکستان کے کسی تاجر نمائندے یا تاجر کو اگر گرفتار کیا گیا، اگر کسی کے اوپر کوئی بھی شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، تو یہ 1 دن کی ہڑتال غیر معینہ مدت کے شٹر ڈاؤن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور طاقت کی بجائے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کسی صورت ماہانہ انکم ٹیکس کے نام پر ایڈوانس ٹیکس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ ہم بجلی کے بلوں میں صرف 13 قسم کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم سوئی گیس اور ٹیلی فون پر ٹیکس دیتے ہیں، اور میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی ڈیلیوری کے اخراجات وہ بھی ٹیکسز دے کر کیے جاتے ہیں، اور پوری زندگی کا سفر کرتے
جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو موت کا کپڑا، وہ کفن اور عرق گلاب، وہ بھی ٹیکس دے کر آتا ہے۔ جب پیدائش سے موت کے سفر تک ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر آخر یہ کون سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ گزشتہ سال پاکستان کے تاجروں، صنعت کاروں اور قوم نے 9,300 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے۔ یہ 9,300 ارب روپیہ ہم نے محنت کر کے اس ریاست کو چلانے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ 9,300 ارب اگر حکمران اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں گے، اگر اس کے نتیجے میں ان مراعات یافتہ طبقے اور اشرافیہ کو مفت بجلی، مفت گیس اور یہ باہر نکلتے ہیں تو 50 گاڑیوں کا پروٹوکول، تو میرا خون چلتا ہے، میرے ملک کے عام آدمی اس کا خون ان گاڑیوں کے اندر چلتا ہے۔ اب ہم یہ للے تللے اور عیاشیاں نہیں برداشت کر سکتے۔ تاجروں اور صنعت کاروں اور قوم نے بہت قربانی دی ہے، 77 سال سے قربانی دے رہے ہیں، اور ہماری قربانی کا نتیجہ کیا ہے کہ دبئی کے اندر ان ججوں کی، ان جرنیلوں کی، ان بیوروکریٹس کی، ان سیاستدانوں کی 12 ارب ڈالر کی پراپرٹیاں سامنے آتی ہیں۔ لندن، امریکہ اور دنیا کے جزیروں کے اوپر ان کے محلات نظر آتے ہیں۔ یہ محلات ایسے نہیں بنتے، یہ محلات میرے تاجر، میرے صنعت کار، میرے پاکستانی کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں ریاست پاکستان اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ پاکستان میں واپس لایا جائے۔ یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے، یہ جو پانی کی ٹینکیوں سے اربوں روپے برآمد ہوتے ہیں، یہ لائے جائیں۔ یہ میرا پیسہ ہے، یہ میرے ان تاجروں کا پیسہ ہے، یہ پیسہ اس ملک کا قرض اتارنے پہ لگایا جائے۔ اب قربانیاں ان لوگوں کو دینی ہوں گی۔ پاکستان کے تاجر اور صنعت کار میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ قربانی دے سکے۔ میرے تاجر کی حالت تو یہ ہے کہ وہ دکان کا بجلی کا بل دیتا ہے تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ کرایہ دیتا ہے تو بچے کی اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اسکول کی فیس دیتا ہے تو خاندان کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے۔ اور میں کیا کروں، کیا کہوں؟ ظلم اتنا ہے کہ اتنی مہنگائی کے اندر انہوں نے آٹے پہ، انہوں نے چاول پہ، انہوں نے دالوں پہ جو غریب آدمی کھاتا تھا اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا، اس کو مہنگا کر دیا، اور میرے تاجر کو کہتے ہیں کہ قوم سے ٹیکس اکٹھا کرو اور ہمیں دو۔ ہم نہیں اکٹھا کر کے دے سکتے، ہم ایف بی آر کے بغیر تنخواہ کے ملازم نہیں بن سکتے، ہم ایف بی آر کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر اس ملک کے عوام کو لوٹنے میں حکومتوں کے اعلیٰ کار نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کھانے پینے کی چیزوں پر ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ دوائی جو بنیادی ضرورت ہے اس دوائی کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا، جان بچانے والی دوائی کے اوپر، بچوں کی کتابوں اور اسٹیشنری پہ سیل ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ کوئی بچہ پڑھ نہ سکے۔ پہلے ہی لوگ تعلیمی اداروں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا ہوا ہے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ یہ اسٹیشنری پر، یہ دوائیوں پر، یہ پولٹری پر، یہ دودھ پر لگائے گئے ٹیکسز کو واپس لیا جائے۔ میرے صحافی بھائیوں، ہم یہ لڑائی صرف تاجر کی نہیں لڑ رہے، ہم یہ لڑائی پاکستانی قوم کی لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پاکستانی قوم کے جذبات کو ایک رخ دیا ہے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر حالات سامنے ہیں کہ جب لوگ باہر نکلے تو پھر نہ پارلیمنٹ محفوظ رہی، نہ اعلیٰ عدالتیں محفوظ رہیں۔ جو بھوک کے ہاتھوں تنگ آئے لوگ تھے پھر ہر جگہ گھستے چلے گئے۔ اس لیے پاکستان کی قوم جو اس وقت مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، ظالمانہ ٹیکسز سے تنگ ہے، ہم ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور پرامن قانونی اور آئینی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ان مطالبات پر غور کرے، اور ان مطالبات کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
میں نے واضح کر دیا کہ کوئی ڈائیلاگ، کوئی مذاکرات نہیں ہے. اب 28 اگست کے بعد مذاکرات ہوں گے. 28 اگست تک کوئی مذاکرات نہیں، اب صرف ہڑتال ہوگی. اور اگر حکومت سنجیدہ ہے تو کل نوٹیفیکیشن کرے. ہم صرف طفل تسلیوں سے، اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت کے ان ٹاؤٹوں کو، حکومتی گود میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، حکومتوں سے مراعات لینے والے لوگوں کو، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا SRO میں ترمیم لا رہے ہیں، ہم 60,000 روپے ماہانہ جو دکانوں پر لگائے گئے اس کے اندر اس کو کم کرنے کا اختیار ہم کمشنر کو دینے جا رہے ہیں. کہتے ہیں 1 مہینے کی بجائے 3 مہینے بعد ٹیکس لیں گے. ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں، بلوں میں دے رہے ہیں، یہ ہمارا ایڈوانس ٹیکس ہے. انکم ٹیکس سال کے بعد دیں گے، آسان سادہ اردو ریٹرن فارم کے ذریعے دیں گے. یہ 32 صفحے کا انگلش کا ریٹرن فارم یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تاجر، اور تاجر تو چھوڑیے، پڑھا لکھا آدمی وہ انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں بھر سکتا. وہ وکیلوں کا سہارا لیتا ہے، وہ FBR کے ملازمین کا سہارا لیتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے اردو زبان میں ساری ڈاکومنٹیشن کرو، اور یہ انگریز کے غلام، IMF کے غلام، یہ انگلش کے اندر خط لکھتے ہیں تاجروں کو. وہ تاجر اگر اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو پھر یہ ان کے ٹھنڈے کمروں میں یہ نہ بیٹھے ہوتے، پھر یہ تاجر وہاں بیٹھے ہوتے. اس لیے ہم ان مطالبات کی منظوری کے لیے ملک گیر مزاحمتی تحریک چلا چکے ہیں. الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب کا میں نے تفصیلی دورہ کیا. ابھی بھی میں کراچی سے یہاں حاضر ہوا ہوں. پورا پاکستان کے تینوں صوبوں کے اندر مکمل طور پر بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق سیاسی جماعتیں، بلا تفریق وابستگیاں، پاکستان کا تاجر اور صنعت کار تجارت کے تحفظ کے لیے، صنعتوں کو چلانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے 28 تاریخ کو صرف شہروں میں نہیں، یہ ایسی ہڑتال ہوگی کسی گاؤں اور دیہات میں بھی کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی. پورے پاکستان کا تاجر حکمرانوں کو یہ پیغام دے دے گا کہ اب ان کی عیاشیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور میں آخری بات گزارش کرتا چلوں، یہ 1 دن کی ہڑتال ہے. 28 تاریخ کی شام تک، ہڑتال کے دن شام تک اگر حکومت نے ان ٹیکسز کو واپس لینے کا نوٹیفیکیشن نہ کیا، اگر حکومت نے 28 کی شام تک بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا فیصلہ نہ کیا، تو 28 کی شام کو ہڑتال کے بعد ہم اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. اور ہم ملک گیر مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر اندھے، بہرے اور گونگے اور بے حس حکمران، اگر ان کا ضمیر اور غیرت نہیں جاگتی تو پھر پاکستان کے تاجر کی دکان تو پہلے نہیں چل رہی، صنعت کا پہیہ نہیں چل رہا. پھر ہم اس پاکستان کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کریں گے، شٹر بھی ڈاؤن کریں گے، پہیہ بھی جام کریں گے. اور پھر پاکستان اس وقت کھلے گا کہ جب شیشے کے محلات میں بیٹھے ہوئے یہ حکمران یہ اس ملک کی تجارت کے لیے تاجر دوست پالیسیاں بنائیں گے اور اس ملک کے عام آدمی کو باعزت طریقے سے جینے کا حق دیں گے. میں آج کی اس پریس کانفرنس کی وساطت سے کوئٹہ شہر کی اور بلوچستان کی تمام تاجر تنظیموں کا، تمام تاجران بلوچستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تاجران بلوچستان نے ہمیشہ ہر تحریک کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور اس تحریک کے اندر بھی تاجران بلوچستان اپنا قائدانہ کردار ادا کریں گے، اور تاجران بلوچستان اپنے اتحاد اور یکجہتی سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.